الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں اور میری مہربانیوں کو شمار کرو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، اور جس انداز سے ان کا شکر واجب تھا ہم اس طرح شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہماری ان ناشکریوں کو معاف فرما دیتے ہیں، غفور ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ رب العزت ان نعمتوں کو جاری رکھتے ہیں اور ہمارے اوپر بارش کی طرح یہ نعمتیں برساتے رہتے ہیں. جیسے کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے تابع کر دیا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے. تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے بارش کی طرح نعمتیں برسائی ہیں. تو بارش کی طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ رب العزت ہماری ناشکریوں کے بعد بھی روکتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے نا رحیم بھی ہے. ان اللہ لغفور رحیم. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں کی ہیں کہ ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا. اور وہ جو نعمتیں ہیں وہ کئی قسم کی نعمتیں ہیں. کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم دنیاوی نعمتیں کہہ سکتے ہیں، جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے. اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو دینی نعمتیں کہلائیں گی، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو جن کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ ہے. تو وہ نعمتیں جن کو ہم دنیاوی نعمتیں کہتے ہیں، ان میں اگر ہم باقی نعمتوں کو چھوڑ دیں، سب سے پہلے انسان جو ہے نا اپنے وجود سے شروع کرے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی دعوت بھی دے رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ میں نہیں دیکھتے، اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے. اپنے وجود کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے صرف تمہارے اپنے وجود کے اندر تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. جو اس کے بعد کی جو نعمتیں ہیں، دور کی نعمتیں، ان کو چھوڑو، سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گا. تو پھر بھی تم اللہ رب العزت کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن سکتے ہو. اللہ رب العزت اگر کسی کو عقل عطا فرما دیتے ہیں، وہ صحیح سمجھ سکتا ہے، صحیح سوچ سکتا ہے، اس کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، اس کو اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، اچھے اور برے کی وہ تمیز کر سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نعمت جو کہ دنیاوی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے. اگر کسی کو اللہ رب العزت جو ہے عقل نصیب فرماتے ہیں اور عقل سلیم عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، معاملات کا فہم رکھتا ہے. اور پھر اس میں اللہ رب العزت جو ہے نا درجات عطا فرماتے ہیں. بعض ایسے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں اور اتنے جو ہے نا مفکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو 50 سال بعد آنے والے واقعات بھی سمجھ آتے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا کرم ہے. یہ دنیاوی نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ دیکھنے کی جو قوت ہے، کتنی بڑی قوت ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے وجود سے ہے.
اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ ہم کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ایک انگلی اگر چلی جائے، ایک انگلی، کیا اس کو کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے بھائی انگلی چھوڑیں، اگر ایک ناخن بھی آپ کا چلا جائے، خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی انسان کا ایک ناخن اگر تھوڑا آدھا یا کوئی حصہ جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یا انگلی کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے، تو وہ کہیں بھی جاتا ہے بیچارہ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ہاں، وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ہاتھ جو ہے نا صحیح سلامت دیے ہیں، انگلیاں جو ہے نا ان کی صحیح سلامت ہیں، سب کچھ، ہاں، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا کتنا شکر لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے وجود میں 2 پاؤں دیے ہیں، ہاں، اس سے جو ہے ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اس سے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، اس سے ہم جو ہے نا بازار جاتے ہیں، اس سے ہم اپنی ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں، اس سے ہم واش روم جاتے ہیں، ہاں، دنیا کے تمام کام جو ہے نا انہی 2 پاؤں سے جو ہے نا ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا 1 پاؤں جو ہے نا چلا جائے، ہاں، تو کتنا بڑا جو ہے نا وہ حرج واقع ہو جائے اور کتنی مشکل میں جو ہے نا وہ انسان پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے، ادھر ادھر انسان نہیں جائے، اپنے وجود کو دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میرے بھائی ادھر دیکھو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اور جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا کیا نام ہے، فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں جو ہے نا بہت اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ناز و نعم میں رہ رہا ہے، اس کا گھر جو ہے نا ڈیفینس میں ہے، اور میں جو ہے نا یہاں پر ایک غریب قسم کی کالونی میں جو ہے نا وہ رہ رہا ہوں۔ ہاں میرے بھائی، اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے مہینے کی انکم دی ہے 30,000 یا 40,000 یا 20,000، یہ تھوڑی ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ لاکھ لے رہا ہے، 2 لاکھ لے رہا ہے، 3 لاکھ لے رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ نہیں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس جو ہے نا 5,000 بھی نہیں ہے، ہاں، جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ پورا مہینہ جو ہے نا وہ سوکھی روٹی جو ہے نا کھا سکے۔ ہاں، اگر ہمیں 2 وقت سالن کے ساتھ اور شوربے کے ساتھ کھانا مل رہا ہے، ہاں، اور اس میں ناشتے میں ہم چائے بھی پی لیتے ہیں اور 1 آدھ پراٹھا وغیرہ بھی ہم وہ کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اپنے سے اوپر والے کو جو ہے نا وہ سوچنا، یہ مزاج نہیں ہے مسلمان کا۔